علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ صدقہ خیرات والوں کی لسٹ میں چلے گئے، دیکھو یہاں بھی لمبی لائن ہے، اچھا یہاں بھی دیر لگ جائے گی۔ پھر وہ آیا اس نے معاشرے میں دیکھا صدقہ خیرات کرنے والے، اللہ پہ مال لٹانے والے، اس نے کہا وہ بھی بہت ہے، اس طرح بھی دیر لگ جائے گی، اس طرح بھی دیر لگ جائے گی۔ سوچتے 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 اس نے کہا یار یہ مقام صدیق جو تھا یہ لسٹ خالی ہے، کہتے ہیں میں میدان میں آیا، میں نے مقام صدیقیت کے میدان کو دیکھا خالی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اکا دکا کہیں کہیں بندہ ہے بس۔ میں نے کہا یہاں دوڑ لگا تم یا تو جلدی پہنچ جاؤ، کوئی ہے ہی نہیں، لائن میں لگنا ہی نہیں پڑے گا۔ تو مقام صدیق کہتے کہتے ہیں، مقام صدیق کہتے ہیں کہ سچا کھرا آدمی، اہل اللہ کا سچا عاشق آدمی۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر عرض کیا حضرت آج بیان ہوگا؟ حضرت نے فرمایا اب کم وقت بیان سننے آتا تو چل نکل جا میری خانقاہ سے، بیان سننے آتا تو۔ بہت غصہ فرمایا تو وہ چلا گیا آدمی۔ دیکھیں سچا عاشق تھا، کہنا مان لیا، دوسرے ٹائم پھر آ گیا، پھر ساتھ بٹھایا کہ بھائی یہاں بیان سننے کی نیت سے آؤ گے مقام صدیق نہیں ملے گا، یہاں آیا کرو زیارت کرنے کی غرض سے، کیونکہ اللہ کی محبت بیانوں سے نہیں ملتی، سینہ بسینہ ملتی ہے، سینہ با سینہ۔ مرغی جب بچے دیتی ہے تو وہ براہ راست بچے نہیں دیتی، وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے، وہاں تپش ملتی ہے، وہاں اس کو مطلب اس کے بیٹھنے کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے اس پہ جو انڈوں پر جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ فاضل نے فرمایا یہ براہ راست نہیں نکلتے، یہ اہل اللہ کے دل کی گرمائش ملے گی، پھر اس دل میں محبت پیدا ہوگی، جیسے انڈے میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو صحبت ضروری ہے۔ ہم نے بھی دیکھے ہیں ایسے لوگ جب خانقاہوں میں جاتے ہیں، اللہ اللہ کرنے جاتے ہیں، جب حضرت وہاں کا جو شیخ ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، وہ آتا ہے، وہ آنا اس لیے ہوتا ہے کہ میں جا کے بیٹھوں، میرے مرید میرے ساتھ بیٹھے، ان کو نفع ہو، اور یہ باطنی نفع ہے، دل کا نفع ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں حضرت کوئی نفلی شروع کر دیتا ہے، کوئی تلاوت شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ حضرت سے بڑے بزرگ بننے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے مولانا روم نے بڑی زبردست بات کہی ہے اپنے شعر میں، کہ یک زمانہ بس صحبت اولیاء، ایک گھڑی کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جانا، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ والے کی بات سننا، یک زمانہ بصحبت اولیاء، انہوں نے کہا ایک گھڑی کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جانا، اس کی معیت یعنی اس کا ساتھ نصیب ہو جانا، از بہتر 100 سالہ عبادت بے ریا، 100 سال بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ ایک گھڑی، صرف ایک گھڑی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جانا 100 سال بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہ مولانا روم نے کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا اللہ کا عاشق، قطب الابدال، قطب زمانہ، ولی آفتاب، جتنے بھی ولایت کے القاب حضرت کے پاس تھے، حضرت کو
اس زمانے کو علماء یہ القاب دیتے تھے، اور مولانا روم نے بھی شاعری کی ہے، اللہ کی محبت میں شاعری کی ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں شاعری کی، مثنوی، تو اس کی معارف مثنوی میرے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ ان کے اشعار کی تشریح کی، اور حضرت نے مثالوں سے اللہ کی محبت سمجھائی ہے۔ مولانا روم نے مثالوں سے اللہ کی محبت سکھائی ہے، اور مولانا روم نے یہ میں جو آپ کو مثال سناتا رہتا ہوں اکثر کہ آپ اللہ کے دوست بنو، مزدور نہیں۔ اب یہ سوچ کر نماز نہ پڑھو کہ نماز پڑھوں گا اتنی ثواب ملے گا، یہ مزدور کا کام ہے حساب لگانا، کہ اتنی دہاڑی لگاؤں گا، اتنے گھنٹے لگاؤں گا، اتنی مزدوری ملے گی۔ یہاں فرمایا، مولانا روم نے فرمایا یہاں اللہ کے ہاں آپ مزدور نہ بنو، یعنی یوں نہ کہو کہ نماز پڑھوں گا اتنا ثواب ملے گا۔ آپ اپنی تسبیحات شمار کرو گے، یعنی میں 100 دفعہ اللہ اللہ کروں گا تاکہ مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، یوں نہ کہے کہ میں 100 دفعہ تسبیح پڑھوں گا مجھے اتنا اجر ملے گا، یوں نہ کہے میں 100 دفعہ سبحان اللہ کہوں گا، ہر بار سبحان اللہ کہنے کے بدلے 100 درخت ملیں گے، یوں نہ کہے نہیں مجھے اللہ کی محبت ملے، 100 درخت ویسے مل جائیں گے۔ تو مولانا روم نے ساری زندگی اسی کام میں گزاری ہے کہ لوگوں کو یہی مضمون سمجھایا، یہی بات سمجھائی کہ اللہ کی محبت دل میں بٹھا لو، اللہ کی محبت دل میں بٹھا لو، اور اللہ کی محبت سینہ بسینہ آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسم مبارک کے ساتھ جاگتے ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، اللہ نے اس حال میں عرشوں پر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر اپنے محبوب کو بلایا، اپنی صحبت میں بٹھایا۔ معراج پہ گئے ہیں نا، معراج، جو معراج کے واقعہ کا قائل نہیں ہے، حضور کی معراج نہیں مانتا، وہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک جسم کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا نا، مجھے جبریل لے گیا، تو میں واپس آیا تو میرا بستر ابھی گرم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی کام سے شہر سے تھوڑا باہر گئے ہوئے تھے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سنایا تو ابو جہل دوڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا وہ تیرا یار نہیں؟ ہاں۔ آخر وہ اج والا عجیب گال تھوڑی ہے، اج والا ہوں بھی تیرا یقین تھی میں تو والا وڈی گال ہے کیویں؟ وہ کہتا ہے رات جبریل آیا تھا، مجھے یہاں سے لے گیا بیت المقدس میں، راستے میں فلاں جگہ بھی گیا ہوں، بیت المقدس میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، پھر کہتا ہے وہاں سے میں عرش پر گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا،
5واں 6واں 7واں جنت جہنم دیکھی، مجھے ہر چیز اللہ نے دکھائی، اپنی امت کے نیک لوگوں کا ٹھکانہ بھی دکھایا، بد لوگوں کا ٹھکانہ بھی دکھایا۔ پھر عرش معلی سدرۃ المنتہا سے بھی میں اوپر چلا گیا، وہاں کئی عرصہ میں اپنے رب کے حضور رہا، اور سب سے بڑھ کر کہتے میں واپس آیا تو بستر بھی ابھی گرم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ابو جہل اگر یہ بات میرے دوست نے کی ہے تو پھر سچ ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اچھا تمہیں کوئی ہویا کہ یار وال تفتیش کرے تھا، میں تحقیق کرے تھا، نہیں، اس کو کہتے مقام صدیق۔ اس نے کہا میرے محبوب نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے، رتی برابر بھی شک نہیں ہو سکتا اس میں، اس کو صدیق کہتے، اس کو صدیق کہتے۔ عاشق ہوتا ہے نا، وہ بس اپنی ہی دھن میں ہوتا ہے، بس اسے محبوب نظر آتا ہے۔ علامہ روم نے سمجھایا نا، او صحرا میں مجنوں بیٹھا تھا، نظر سے ہوا فضاؤں میں ایسے لکھ رہا تھا، کسی گزرنے والے نے کہا، اس مجنوں سے پوچھا وہ کیا لکھ رہا ہے تم؟ اس نے کہا میں لکھ رہا ہوں لیلا لیلا لیلا، فضا میں لکھ رہا ہوں۔ کبھی ریت پہ لکھ رہا تھا لیلا لیلا لیلا، تو کبھی تو آئے گی، کبھی تو ملے گی۔ تو اللہ معروم نے فرمایا جس طرح مر جانے والی، مٹ جانے والی لاش پر مجنوں قربان ہو گیا، اس طرح اللہ کو قربان ہونا پڑے گا۔ وہ فضاؤں میں لکھ رہا ہے لیلا 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 لیلا، اللہ کا جو عاشق ہوگا وہ بھی فضاؤں میں لکھے گا اللہ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اتنا محبت کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، اور یہ دیوانہ وہ پاگل نہیں، یہ ہوش و حواس والا دیوانہ۔ آج لوگ نہیں کہتے یہ مولوی بڑے سخت ہونے، وہ اللہ دے بندے مولوی سخت نہیں ہونے، اللہ دے قرآن، اللہ دے فرمان، حضور دے فرمان ہوندے اگو ہوندے، تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا حکم سامنے رکھ کر اس پر ڈٹا ہوا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے بھئی میں نے قرآن کے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ وہ دن مولوی ضدی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ مقام صدیق یہ ہے، ساری دنیا آپ کے خلاف ڈٹ جائے، آپ اکیلے اللہ پہ قربان ہو جاؤ، کوئی پرواہ نہ کرو کسی کی۔ آپ تنہا اللہ پہ قربان ہو جاؤ بس۔ اگر ایسا وقت آ جائے ساری دنیا اللہ کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے، آپ اکیلے اللہ کے عاشق کھڑے ہو جاؤ، کسی کی پرواہ نہ کرو۔ مقام صدیقیت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے خلاف باتیں کرتے پھریں فلاں ایسا ہے فلاں ایسا۔ ہاں اجمالاً اب اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں اہل اللہ تو لوگوں کو زنا کے بارے میں، شراب کے بارے میں، لواطت کے خلاف، اس چیزوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ بڑا سخت
بندہ ہے بھائی، آپ کا نام لے کر، کسی مسلمان کا نام لے کر کبھی میں نے بیان کیا ہے؟ کسی راہ تصوف کے اہل اللہ کا بیان دکھا سکتے ہیں آپ مجھے کہ اس نے کسی مسلمان کا نام لے کر